أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور یقیناً تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت ہے، نشانی ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر، اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم پر۔ نسقیکم مما فی بطونہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنا خالصا، صاف ستھرا خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، آسانی کے ساتھ اس کو پیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ گائیں، بھینس اور اونٹ، بکریاں چارہ کھاتی ہیں ہرا، اور پھر ان سے گوبر بھی بنتا ہے اور خون بھی بنتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ صاف شفاف خوبصورت سفید دودھ اپنی قدرت سے مرحمت فرماتے ہیں انسانوں کو، اپنی قدرت سے اس کی روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھلوں میں بھی، انگور اور کھجور کے پھلوں میں اور دیگر دوسرے پھلوں میں بھی، تمام پھلوں میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ تم اس سے شراب بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور عمدہ رزق تیار کرتے ہو۔ پہلے جب شراب حرام نہیں تھی اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ورزقا حسنا بتلا کر یہ بتلا دیا کہ ورزقا حسنا، کہ تم ان پھلوں سے شاندار عمدہ کھانے کی چیزیں تیار کرتے ہو، بناتے ہو، شربت بناتے ہو، نبیذ بناتے ہو، تو یہ پاک رزق ہے۔ سکرن حسنا، اس سکرا کے اندر اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ پینے کی عمدہ چیزوں میں سے شراب کا شمار نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل سے، دماغ سے کام لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مخلوقات میں وہ غور و فکر کر کر اس کی عبادت اور اطاعت فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اللہ فرماتے اور آپ کے رب نے حکم دیا شہد کی مکھی کو کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے اور درختوں میں گھر بنائے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جہاں لوگ چھپر وغیرہ ڈالتے ہیں اس میں وہ گھر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے الہام کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں مکھی کو شہد کی کہ وہ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں میں، مکانات میں، درختوں میں اور چھپروں میں بہترین شاندار عمدہ اپنا گھر بناتی ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے اس کو حکم ملتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے رس چوس، فاسلکی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کے راستوں میں آسانی کے ساتھ چل، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، اللہ فرماتے ہیں ان کے پیٹوں سے مختلف قسم کا، مختلف رنگوں کا شراب نکلتا ہے، شہد نکلتا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، صحت ہے۔ کبھی وہ شہد سفید قسم کا ہوتا ہے، کبھی پیلا ہوتا ہے، کبھی لال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی قدرت سے ہم نے وحی کی اور الہام کیا، ہدایت دی، رہنمائی کی شہد کی مکھی کی، اس نے یہ بہترین شاندار نظام تیار کر کے عمدہ شہد تمہیں دیا کہ یہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، صحت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، مخلوق خدا میں غور و فکر کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے علیکم بشفاءین، کہ تمہارے اوپر دو شفا لازم ہیں، شفا کی چیزیں، العسل والقرآن، ایک قرآن مقدس اور ایک شہد۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول میرے بھائی کو دست لگ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسقی عسلا، جاؤ اسقی عسل، اس کو شہد پلاؤ۔ وہ گیا اور آ کے کہا اللہ کے رسول اور زیادہ ما زادہ الا استطلاقا، اور زیادہ دست لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر پلاؤ۔ کئی بار ایسا ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ فرمایا کہ اس میں شفا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے کہ شفا نہیں مل رہی، جاؤ پلاؤ۔ وہ گیا اور پلایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو
شفا عطا فرما دی، صحت تندرستی عطا فرما دی۔ اس لیے ایک روایت کے اندر ہے کہ جو آدمی 3 دن مہینے میں فی کل شہر 3 غدوات 3 صبح کو شہد کو چاٹ لے، لم یصب عظیم من البلاء، اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں چھوئے گی۔ اس لیے اپنے گھر کے اندر شہد رکھنا چاہیے، کم سے کم مہینے میں 3 دفعہ اس کو صبح سویرا چاٹ لینا چاہیے، یا رات کو اس کو پانی میں ڈال کر شہد کو صبح کو پی لیا جائے، پانی میں شہد کو ڈال کر پینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سنت ہے۔ دودھ میں نہیں ڈالنا چاہیے، بس پانی میں ڈال کر اس کو پینا چاہیے، رات کو ڈال دو پانی میں اور صبح کو پی لو۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ فرماتے اور اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تم سب کو وفات دے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ چیز کو جاننے کے بعد نہ جاننے والے ہو جائیں، ایک چیز سے باخبر ہو کر بے خبر ہو جائیں۔ بڑھاپے میں آدمی کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن جہاں بڑھاپا آیا تو وہ بھول جاتا ہے، بار بار میں پوچھتا ہے میرا چشمہ کہاں ہے، حالانکہ چشمہ اس کا کہاں لگا ہوا ہے، آنکھوں پہ لگا ہوا ہے، لکھ رہا ہے، پین کان پر لگا ہوا ہے، کہہ رہا ہے میرا پین کہاں ہے، میرا پین کہاں ہے، پین تو تمہارے کان پہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے بعض کتابوں میں آیا کہ آدمی لکھ رہا ہے کوئی بات اور اگر یاد نہ آئے تو پین کو کان پر لگا دو تو وہ بات اس کی یاد آ جاتی ہے کیا اس کو لکھنی تھی۔ تو بہرحال بڑھاپے میں آدمی جاننے کے باوجود انجان ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی علم والے ہیں، قدرت والے ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری عطا فرمائی، بعض کو کم روزی دی، بعض کو زیادہ عطا فرمائی۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں جن کو رزق میں برتری دی گئی وہ اپنا روزی اپنے غلاموں کو کیوں نہیں دیتے، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی مخلوق کو خالق کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے تھے اور خالق کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوق کی بھی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، برتری دی رزق کے اندر، اب تمہیں جو ہم نے مال دیا، دولت دی، تم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا مال اور دولت ہم اپنے غلاموں کو اپنے ماتحتوں کو دے دیں، اتنا مال انہیں دیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے مالدار ہو جائیں۔ ابھی تو وہ غریب ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ہماری سنتے ہیں مانتے ہیں، اتنا مال دولت ان کو دو کہ جیسے ہمیں ایسے ہی ہو جائیں۔ کہ جب تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے غریب اور ہمارے ماتحت لوگ ہمارے برابر ہو جائیں، تو اللہ جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، وہ کیسے گوارا کرے گا اس بات کو کہ تم اس کی مخلوق کو اس کے برابر ٹھہرا دو؟ جس طرح خدا کی عبادت ہے اس طرح بتوں کو پوجنے لگ جاؤ، جب تمہیں گوارا یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہاں گوارا ہوگا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائی، وجعل لکم من ازواجکم، اور تمہاری بیویوں میں سے بنین اولاد بنائی، وحفدہ اور پوتے بنائے، ورزقکم من الطیبات اور تمہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہیں عطا فرمایا اور تم اس کے غیر کی پوجا کر کے اس کو ناراض کرتے ہو، اس کے حکم کو پورا نہیں کرتے، باطل بتوں پر اور لات و عزا و منات پر ایمان لاتے ہو اور ان کی پوجا عبادت میں لگتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بعض روایتوں کے اندر آیا ان اللہ یقول للعبد یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے کہیں گے الم ازوجک، کیا میں نے تیری شادی نہیں کی، الم اکرمک، کیا میں نے تیرا اکرام نہیں کیا، الم مسخر لک الخیل والابل، کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے، میں نے ساری چیزیں تجھے دی اور تو میرے غیر کی پوجا میں لگ گیا، اس کی عبادت میں لگ گیا؟ کیا کوئی جواب وہاں دے سکتا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں
جو ان کے رزق کے آسمان و زمین کے کسی چیز کے بھی مالک نہیں، ولا یستطیعون، اور نہ وہ ان کے بس میں ہے آسمانوں سے کوئی روزی ان کو پہنچائے، زمینوں سے کوئی روزی ان کو پہنچائے، نہ تو وہ مالک ہیں اس کے اور نہ ان میں ہمت ہے کہ ان کو آسمان زمین میں سے کوئی روزی پہنچا دے، تو ایسے بتوں کی وہ کیوں پوجا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ کفار و مشرکین مکہ والے یوں کہتے تھے، وہ دیکھو کوئی بادشاہ ہے دنیا میں، وہ سارے کام خود نہیں کرتا، بادشاہ کے لیے وزیر کی ضرورت ہے، مشیر کی ضرورت ہے، لوگ اسے رائے دیتے ہیں، اس کے کہنے پہ چلتے ہیں، سارے کام اکیلا بیٹھ کر بادشاہ نہیں کرتا، اس کے وزیر، اس کے مشیر اس کے ماتحت اس کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سارے کام خود نہیں کرتے، تو بعض کام اس نے اپنے بزرگوں کو، اپنے نیک لوگوں کو، فلاں کو، بتوں کو عطا کیے، اس لیے ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں کہ جس طرح بادشاہ کو ضرورت ہے اپنے وزیر و مشیروں کی، ایسی اللہ کو بھی ضرورت ہے ان بتوں کی، اس لیے ہم ان کی پوجا عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اب اللہ مثال دے کے سمجھا رہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، ایک غلام آدمی ہے، لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں، غلام ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، اور ایک آدمی وہ ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جس کو ہم نے اپنی جانب سے روزی عطا فرمائی عمدہ، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ اس میں سے کھل کر اور چھپ کر خرچ کرتا رہتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ آقا اور غلام برابر نہیں ہو سکتے، تو مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر جانتے نہیں اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں دو آدمی کی، ان میں سے ایک گونگا ہے، وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جہاں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے مالک، وہ کوئی خیر بھلائی لے کر نہیں آتا۔ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، کیا وہ اور جو انصاف کا حکم کرے وہ برابر ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی ایک آدمی گونگا ہے، وہ کسی کام کا نہیں، اور ایک آدمی بولتا ہے، چالتا ہے، اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، دوسروں کو دعوت دیتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے، کام میں عقل مند ہوشیار ہے اور سارے کام اس کے اچھے عمدہ ہیں، اور ایک آدمی غلام ہے، گونگا ہے، اس کے بس میں کچھ نہیں، تو جب یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو وہ اللہ جو سب کچھ کرنے والا ہے، رب العالمین، احکم الحاکمین ہے، مخلوق اس کی برابری کہاں کر سکتی ہے؟ اس کی بات، اس کی اطاعت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہی ان مثالوں کا اور ان آیتوں کا خلاصہ ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا غیب، آسمان و زمین کی ساری چھپی ڈھکی چیزیں سب اللہ کی ہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور قیامت کا معاملہ تو پلک جھپکنے کے برابر ہے، او هو اقرب، یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب آئے چاہتی ہے قیامت، تم اس کا انکار کرتے ہو اور اس کی تیاری نہیں کرتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، اسی کی عبادت اطاعت کرو۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ یہ سورۃ النحل ہے، اس کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، تم ہمارے بن جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک عظیم نعمت کو بیان کرتے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم،
اللہ نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، ذرے کو، قطرے کو، دریا کو، سمندر کو، وجعل، چھوٹی بڑی چیز کا کسی کا تمہیں علم نہ تھا، وجعل لکم السمع والابصار، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو کان دیے، والابصار آنکھیں دی، والافئدہ دل دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کان اس لیے دیے کہ اللہ کی بڑائی سنو، آنکھیں اس لیے دی اللہ کی قدرت کو مخلوق میں اس کی عبرت کی نگاہ سے دیکھو، دل اس لیے دیے کہ اس میں اس کا یقین داخل کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا دیکھا نہیں انہوں نے پرندوں کو، مسخرات فی جو السماء، کہ آسمان کی فضا میں اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، کیسے اڑ رہے ہیں فرشتے، وہ پرندے دونوں پروں کو اپنے پھیلائے ہوئے ایسے چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما یمسکن الا اللہ، کون تھامے ہوئے ہیں ان کو اللہ کے سوا، آسمان و زمین کے درمیان اللہ ہی نے ان کو اپنی قدرت سے روکا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسے قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے کتنی مشینیں اور کتنے پرزے اور کتنا دماغ لڑانا پڑا، تب جا کے یہ اڑ رہا ہے، اور یہ چھوٹا سا پرندہ کیسے لمبے لمبے سفر کر لیتا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، اللہ فرماتے ہیں اور وہ اللہ جس نے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ بنائی تمہارے لیے، وجعل لکم من جلود الانعام، اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے بیوتن، ایسے گھر بنائے، تستخفونها یوم ظعنکم، جو تمہیں ہلکے محسوس ہوتے ہیں تمہارے سفر کے دن، ویوم اقامتکم، اور تمہاری اقامت کے دن، جب تم ٹھہرتے ہو خیمے لگا لیتے ہو، شاندار عمدہ گھر بن جاتا ہے، اور جب وہاں سے جانا چاہتے ہو تو خیمے کو اکھاڑ کر اٹھا کر لے کر چل دیتے ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے، گھر بھی بنائے شہروں میں، گاؤں میں، اور جب تم سفر میں جاؤ جنگلوں میں، میدانوں میں، وہاں ان جانوروں کی کھالوں کے خیمے شاندار عمدہ تمہارے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ عرب لوگ سفر کرتے تھے، مکہ سے ملک شام، مکہ سے ملک یمن، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے تو راستے میں قیام کرتے تھے تو وہ خیمے لے کر چلا کرتے تھے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اللہ فرماتے ہیں اور ان کی اونوں سے اور ان کے روحوں سے اور ان کے بالوں سے، اساساً ومتاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے سامان برتنے کے اور گھریلو سامان تمہارے لیے بنا دیے، الہین، جو ایک مدت تک تمہارے پاس رہتے ہیں، تو جانوروں کے کھالوں کے، بالوں کے، اونوں کے، ہڈیوں کے، کس کس چیزوں کی، ساری اعضاء سے تمہارے لیے چیزیں بنتی ہیں، سواریاں بھی کرتے ہو، کھاتے بھی ہو، یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں اپنی قدرت سے عطا فرمائی ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ نے تمہارے لیے مما خلق، اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے سائے بنائے، درختوں کے سائے ہیں، دیواروں کے سائے ہیں، پہاڑوں کے سائے ہیں، وجعل لكم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی چیزیں بنائی، غاریں بنا دی، وجعل لكم سرابیل، اور تمہارے لیے ایسے کرتے قمیصیں بنا دی، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، وسرابیل تقیکم بأسکم، اور ایسے قمیصیں جو تمہیں جنگ سے بچاتی ہیں، میدان جنگ میں لوہے کے کپڑے پہن کر اترتے ہو تو اس سے تمہاری جان بچ جاتی ہے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کرتا رہتا ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم سب فرما بردار بن جاؤ، تابع دار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ روگردانی کریں تو آپ پر تو صاف طور پر پہنچا دینا ہے، یہ ساری نعمتیں بیان کر کر پھر بھی اللہ کو نہ مانے، اللہ کو نہ جانے، اس کی عبادت اطاعت میں نہ لگیں، آپ کی دعوت و تبلیغ کا انکار کر دیں، تو آپ کی ذمہ تو بس پہنچا دینا ہے، وہ آپ نے پہنچا دیا، اب ہم دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے۔ يعرفون نعمت اللہ ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں، اللہ کی تمام نعمتوں کا انکار کر کر اس کے غیر کی عبادت اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی،
इस पर अमल करने की और इसकी दावत को लेकर सारे आलम में फिरते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अब 2 तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह का हर गैर हमारे दिल से निकल रहा है और अल्लाह ताला की अज़मत मोहब्बत उसका यकीन हमारे दिल में आ रहा है। दरमियान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि जो इल्म अमल कुरान हदीस हमें मिला वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिला। ए अल्लाह उनको उनकी अपनी शान निशान बेहतरीन बदला अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطائیں سے درگزر فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو، پڑھنے سننے کو قبول فرما، پڑھنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما، آئندہ سے ایسے پڑھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی اور علم و عمل کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا بنا کر جانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسجدوں کو مسجد نبوی کے نمونے پر قائم فرما، ہمارے تمام گھروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے نمونے پر قائم فرما، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ کے نمونے پر قائم فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں، عبادت میں، دعوت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کا سے بندوبست فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا